لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين زہِ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم زہِ عزت و اطلاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد محترم سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہم پر احسان فرمایا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی چنگاریاں اٹھتی ہیں ہم وہ لوگ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی ہوتی ہے اور ہمارے معمولات ہمارے چہروں ہمارے حالات ہمارے کپڑوں سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشیاں منانے والے لوگوں میں شامل ہیں اور کیوں نہ ہو ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم ارشاد فرمایا بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون کہ اللہ کا فضل اور رحمت جب تم پر ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم خوب خوشیاں منایا کرو خوب خوشیاں منایا کرو هو خیر مما یجمعون یہ خوشیاں منانا ان سب سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو تو ہم تو رب کے حکم کے مطابق اظہار کرتے ہیں اس بات کا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں پیدا فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا امتی بنا کر ان سے محبت کرنے والا بنا دیا ہم تو حضور علیہ السلام کی آمد پر خوشیاں اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ جب تم پر اللہ کی نعمت ہو تو اس کا خوب چرچا کیا کرو اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ خوب ذکر کیا کرو ان باتوں کا کہ جو نعمت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نازل کی ہے ہم تو پھر حضور کا سارا سال اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص اور 12 ربیع الاول جو یوم ولادت ہے اس دن خصوصاً بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں اور یہ خوشیاں منانا اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق متقاضی ہے اس بات کا کہ ہم حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار اپنے انداز میں کیا کریں اور ہمیں
ہمارے اعمال سے یہ واضح ہو رہا ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جماعت ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبتوں کا اظہار کریں، اور ہماری محبت مستعار ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت سے۔ ہمیں اپنے سینوں میں محبت کو اجاگر کرنا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نظروں سے دیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آنے والا کفار کا لشکر، کفار کا وفد جب صلح کر کے واپس جاتا ہے تو اس وفد کا جو ہیڈ ہے وہ مشرکین مکہ کو یہ بتاتا ہے کہ تم کبھی بھی ان صحابہ سے جنگ مت کرنا جو حضور کے دیوانے ہیں۔ وہ سفیر کہتا ہے میں بڑے بڑے درباروں میں گیا تھا، بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، یہ نجران کے بادشاہوں کے پاس بھی میں حاضر ہوتا رہا ہوں، میں بطور سفیر بن کر مختلف بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں، ان کے خدام اور خادمین کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن یہاں پر ماجرا ہی کچھ الگ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے جو نبی ہیں، ان کے جو سردار ہیں، وہ جب وضو کرتے ہیں تو صحابہ وضو کے بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں، اور جس کو وہ پانی نہیں ملتا نا، کہ حضور کا بچا ہوا پانی بطور تبرک جس کو حاصل نہیں ہوتا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جس کو پانی ملا ہوتا اس کے جسم سے اپنا ہاتھ مس کر کے اپنے جسموں پر لگا رہے ہو۔ کہتے ہیں ان سے لڑائی مت کرنا، ان سے جنگ مت کرنا، کوشش کرنا کہ ان سے جنگ سے بچو، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے خطاب کرتے ہیں تو وہ ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ان کے جسموں کے اندر روح ہی موجود نہیں رہی، کہ ہمہ تن گوش ہو کر حضور کی طرف وہ متوجہ ہوتے ہیں، حضور کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم انہوں نے دیکھا اس سفیر نے، اور دیکھ کر کفار کے سامنے بیان کیا کہ وضو کا بچا ہوا پانی تو دور کی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر تھوک مبارک لعاب دہن بھی اگر زمین پر ڈالتے تو صحابہ کرام دیوانہ وار اس کو بھی اپنے جسموں پر لے رہے ہو۔ ان لوگوں سے لڑائی مت کرنا۔ ہم نے حضور سے محبت کرنی ہے تو صحابہ کرام کے مطابق محبت کرنی ہے۔ وہ صحابہ کرام تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر اپنی بھوک مٹا لیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، آپس میں رستے میں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں آپ کہاں؟ ان کا بھوک بڑی لگی ہے، کھانے کو کچھ نہیں، سوچا حضور کی زیارت ہی کراؤں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کہاں؟ کہتے ہیں میرا بھی ماجرا کچھ ایسا ہی ہے، میں بھی حضور کو دیکھ کر اپنی بھوک مٹانے کے لیے مسجد نبوی جا رہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کی تابانیاں کیا ہی خوب حسن و جمال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی سے باہر تشریف لاتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب پہاڑیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پہاڑیوں کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پر ایک قافلہ بیٹھا ہوا ہے، وہ لشکر جو ہے، وہ قافلہ جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے وہاں پر آیا ہوا ہے۔ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اونٹ بڑا پسند آ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے اونٹ کو خرید لیتے ہیں اور خرید کر فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت رقم نہیں ہے، میں جاتا ہوں اپنے گھر سے رقم بھجوا دیتا ہوں۔ وہ اونٹ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کی طرف واپس تشریف لا رہے ہیں، مدینہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں کہ اصول تجارت تو یہ ہے کہ جب کسی کو ادھار مال دینا ہو تو اس سے عطا پتہ معلوم کر لیا جاتا ہے، کوئی ضامن لے لیا جاتا ہے، کسی کو ضامن بنا لیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ادھار کا جو رقم ہے یہ واپس دے دے گا، یہ ہمیں اس کی رقم جلد از جلد دے دے گا،
تم اس کو جانتے تھے جو ہم سے اونٹ لے کر گیا ہے؟ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے وہ ایڈیاں سونیاں زلفاں سی میں تو یاد ہی نہیں رہا، میں نہ ہی پوچھ لواں، میں تو زلفاں دیکھتا رہ گیا۔ دوسرا شخص تم جانتے تھے اس کو کہ یہ ہم سے ادھار اونٹ لے کر جو گیا ہے، کوئی اس کا عطا پتہ معلوم ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ میں تو اتنا خوبصورت اور حسین و جمیل چہرہ تھا، میں تو گلاب کے پنکھڑیوں کی طرح ان کے جو ہونٹ تھے ان میں ہی مگن رہا دیکھنے کو، مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ بہت کچھ میں ان سے عطا پتہ ہی معلوم کر۔ تیسرا کہتا ہے میرا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا، آج وہ اگر ہم سے سب کچھ بھی مانگ کر لے جاتا نا تو ہم نے اسے دے دینا تھا، یہ کوئی جادو کر رہا تھا اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ہم پر، ہم اس سے کچھ پوچھ ہی نہ پائے اور وہ ہمارا بہترین اونٹ جو ہے وہ ہم سے لے گیا، اب تو ہمارے پیسے مارے گئے، ہمیں اب ہماری قیمت نہیں مل سکتی۔ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے، قبیلے کے جو سردار تھے اس کے بیوی جو جس خیمے میں تھی اس نے پردہ ہٹا کر آواز دی بے فکر ہو جاؤ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے۔ وہ کہتی ہیں اچھا، وہ تینوں لوگ کہتے ہیں اچھا آپ جانتی تھی انہیں کہ وہ کون ہے جو ہم سے ادھار اونٹ لے کر گئے؟ کہتی جان دی تے میں بھی نہیں، پر ایڈا سونا چہرہ آپ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس نے کہا ہے تو وہ ضرور تمہارے پیسے پہنچائے گا۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ ادھر سے حضور علیہ السلام کے دیوانے متوالے صحابہ کرام قیمت لے کر پہنچ گئے، اور قیمت جب ان کو دی تو ساتھ ایک کھجوروں کا ٹوکرا ایکسٹرا دیا اور کہا حضور نے تمہاری دعوت کے لیے یہ کھجوریں بھیجی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ اصل قیمت ہی نہیں ملے گی، وہ تو ہمارے کھانے کی دعوتیں کر رہا ہے، تم ایسا کرو اونٹ کی قیمت چھوڑو، ہماری قیمت ادا ہو چکی ہے، ہمیں ان کے خادموں میں شامل کر لو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو حسن و جمال پر ہی مر مٹتے تھے حضور علیہ السلام، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کے ہر چیز سے محبت کی، ایک ایک پہلو سے محبت کی۔ حضور علیہ السلام کے حسن و جمال میں زلفیں شامل ہیں تو زلفوں سے محبت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے خادم تھے، حضور علیہ السلام کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے گھر میں چھوٹے موٹے کام کرنے کے لیے 9 یا 10 سال کی عمر میں حضور کے گھر آ گئے تھے۔ یعنی آپ کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے ام سلیم سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ۔ سلیم جو ہیں انہوں نے اپنے 8-9 سال کے بچے کو حضور کی خدمت میں معمور کر دیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کا مزاج، حضور کا انداز میرے ساتھ ایسا ہوا کرتا تھا، حضور کا انداز مجھ سے ایسا ہوتا، حضور نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا ہے، اور کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ کیوں نہیں کیا تم۔ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بازار بھیجا، جاؤ کچھ سودا سلف گھر کا لے آؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس دن جواب دے دیا، اور جس طرح بچے چھوٹے چھوٹے عادت میں نہیں جانا، کہتے میں نے کہہ دیا میں نہیں جانا، تو فرماتے ہیں دل میں میرے یہی تھا کہ میں حضور کا حکم مانوں گا اور جو انہوں نے منگوایا میں وہ لا کر دوں گا، اور میں اوپر سے کہہ رہا تھا میں نہیں جانا بازار، میں نہیں شاہ لیا کے دینا، میں نہیں آج سودا لین جانا۔ کہتے ابھی میں گھر سے باہر نکلا، گلی کی نکر پہ پہنچتا ہوں، وہاں پر کچھ بچے کھیل رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گیا اور بھول گیا کہ میں گھر سے سودا لینے کے لیے نکلا تھا۔ ابھی میں ان کھیل میں مصروف تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اور دور کھڑے ہو کر مسکرا کر مجھے دیکھتے رہے۔ اس دن بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ابھی تک سودا کیوں نہیں لا کر۔ تو وہ انس بن مالک کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور اکثر ان کے گھر آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ان کی محبت کا عالم دیکھیں، حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت گرمیوں میں آرام فرما رہے ہوتے تھے، آپ پاس کھڑی جو ہیں ان کو ہوا کر رہی ہوتی تھی، پسینہ مبارک جسم اطہر سے جدا ہونا چاہتا ام سلیم شیشیوں کے اندر جمع کر لیا کرتی، اور پھر وہاں پر جو شادیاں ہوتی ان کو بطور تحفہ وہ حضور کا پسینہ خوشبو کے طور پر تحفے کے طور پر دیا کرتی تھی۔ اور وہی ام سلیم ایک روز حضور علیہ السلام نے ان سے پانی طلب کیا،
حضور علیہ السلام آرام سے بیدار ہوئے، اٹھے اور مانگا پانی لاؤ۔ سامنے مشکیزہ لٹک رہا تھا، وہ جو چمڑے کا ایک برتن سا بنا ہوتا ہے جس کے اندر پانی جو ہے وہ سنبھال کر رکھا کرتے تھے عرب کے لوگ، تو مشکیزہ سندھ میں ابھی بھی استعمال ہوتا ہے وہ کچھ علاقوں میں، تو وہ مشکیزہ جو تھا اس میں سے سلیم برتن میں پانی انڈیلنے لگی کہ میں پیالے کے اندر پیش کروں حضور علیہ السلام کو۔ ابھی وہ سلیم انڈیلنے ہی لگی تھی، حضور نے فرمایا مشکیزے کو ایسے ہی لے آؤ۔ حضور علیہ السلام کے سامنے مشکیزہ حاضر کیا، مشکیزہ لے کر حضور علیہ السلام نے اپنے منہ مبارک سے لگا کر اس میں سے پانی پیا۔ جب پانی نوش فرمایا، حضور علیہ السلام تشریف لے گئے مسجد نبوی کی طرف، سلیم رضی اللہ عنہا نے اس مشکیزے کا منہ کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا کہ ان کو حضور کے لب لگے۔ یہ انداز ہوا کرتا تھا محبت کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے سر پر حضور علیہ السلام نے ہاتھ رکھا، کئی عرصے تک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اماں جی میں وال کٹانے ہیں، اماں جی میرے وال بہت بڑے ہو گئے، میں وال کٹانے ہیں۔ سلیم رضی اللہ عنہ فرماتی نہ میرا بیٹا، اس کو حضور کے ہاتھ لگے، ان زلفوں کو نہ کٹواؤ، اس کو حضور کے ہاتھ لگے۔ یہ انداز ہوا کرتا تھا محبت کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ان کو حضور علیہ السلام کا جبہ ایک تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جبے کو اپنے پاس سنبھال کر رکھا اور روزانہ اس جبے کو نکال کر چومتی اور رو رو کر حضور کو یاد کیا کرتی تھی۔ یہ انداز ہوا کرتا تھا ان کی محبت کا۔ اور پھر یہ انداز کہ ایسی محبت کے اپنے رشتوں کو قربان کر دیتے تھے، اپنے رشتوں کو حضور کی محبت پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اہمیت حضور کی محبت کی ہوا کرتی تھی۔ یہ اہم نہیں ہوتا تھا میرا چاچا ہے، میرا تایا ہے، میرا ماما ہے۔ اہمیت رشتوں سے ہوا کر، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر یہ جذبہ موجود تھا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں ان کا پورا واقعہ موجود۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے مسجد نبوی میں ان کا چچا ان کو اپنے ساتھ لے کر آیا کرتا تھا، چھوٹے سے بچے تھے۔ اب وہ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ چونکہ حضور خوبصورت ہی اتنے تھے، دیکھ دیکھ کے ہی محبت میں مگن ہو گئے۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے، ایک دن چچا کھیتوں میں کام کر رہے تھے، چچا جی میں مسجد جانا، ضد کرنے لگے، میں مسجد جانا۔ حضور علیہ السلام کی میں نے گفتگو سننی، تقریر سننی۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ چچا سے ضد کر رہے، چچا کہتے میں مصروف ہوں، آج میں مسجد نہیں لے کر جا سکتا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ خود چھپتے چھپاتے بچتے بچاتے مسجد نبوی تشریف لے آئے، چھوٹے سے بچے ہیں، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کی تقریر سنی۔ حضور علیہ السلام نے اس دن قیامت کے حالات بیان کیے۔ واپس دوڑے دوڑے چچا کے پاس گئے اور بڑی خوشی سے آج میں تقریر سن کے آیا ہوں، میں اپنے چچا کو بتاؤں گا کہ میں نے اکیلے آج تقریر سنی ہے۔ جا کر اپنے چچا کو فرماتے ہیں کہ میں نے آج تقریر سنی، حضور علیہ السلام نے قیامت کے احوال بیان کیے اور مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں اپنی آنکھوں سے ان احوال کو دیکھ رہا۔ اب چچا آگے سے منافق نکلا، چچا کہنے لگا، وہ اوپر اوپر سے مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، اندر سے حضور سے محبت نہیں تھی، بغض رکھتا تھا، منافق تھا، کافروں کا ساتھ دیتا تھا۔ وہ چچا آگے سے بدبخت کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو پھر ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ اس نے یہ جملہ بولا، وہ چھوٹے سے بچے سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ کا خون کھولنے لگا۔ میرا چچا یہ بات کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کے حوالے سے بلند آواز سے دھاڑ کر چچا کو کہا کہ میرے پاس اب دو آپشن ہیں، یا تو میں آپ کی جا کر شکایت لگاؤں حضور علیہ السلام کو، یا پھر میں اس بات کو چچا سمجھ کر دبا دوں کہ میرے چچا نے یہ بات کی ہے، لیکن میں ضرور جا کر حضور کو شکایت لگاؤں۔ آگے سے چچا کہتے جا جنہوں دسنے دس ہے، وہ چھوٹے سے بچے تھے نا سیدنا عمیر رضی اللہ، جا جنہوں دسنے دس دے، تیری گل تک انہیں یقین کرنا، میں مکر جاواں گا۔ سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، روتے عرض کر یا رسول اللہ میرے چچا نے اس طرح کہا۔
حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھو بات سنو اس کی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی بچے کی بات پر یقین نہیں کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ یہ تو چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو تو اپنی کہی ہوئی بات کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ اور وہ شیخ کبیر یصلی معانا، وہ ایک بزرگ آدمی ہے، وہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے، وہ برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتا، وہ اس طرح کی بات کر ہی نہیں سکتا، 5 ٹائم کا نمازی ہے جی اور تسبیحاں پھیرتا ہے، وہ کوئی برا بھلا کہہ ہی نہیں سکتا، وہ اس طرح کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ اب جب وہ یہ بات ہوئی نا، سیدنا عمیر رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے رونے لگے دھاڑے مار مار کہ میری گل تے یقین نہیں کیتا جا رہا، مینوں غصہ، میں چچا دے کولوں بدلہ لینا، انہیں گل کس طرح کیتی ہے حضور علیہ السلام دے والے، اور دھاڑے مار مار کے روتے ہوئے اپنی دامن اٹھائے، یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو مجھے ابھی سچا ثابت کر، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے ابھی جھوٹا ثابت کر دے۔ جبریل امی تشریف لے آئے۔ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، وہی نازل ہوئی، اللہ نے آیت اتار دی اور قرآن کا حصہ بنا دیا قیامت تک کے لیے اس آیت کو، کہ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں، انہوں نے نہیں کہا اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔ سیدنا عمیر اپنے چچا کو قربان کر رہے ہیں حضور کی محبت میں، اور پھر ان کی گواہی کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں آیت لے کر۔ ہمارے ہاں رشتے اہم ہوتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اگر آپ کو حضور کی محبت سے زیادہ اپنا باپ عزیز ہے نا تو آپ سچے مومن نہیں ہیں۔ اگر آپ کو حضور کی محبت سے زیادہ اپنی اولاد عزیز ہے نا تو آپ سچے مومن نہیں ہیں۔ وہ جی ساڈی ہن اولاد گل نہیں سن دی، اسی کی کہیے، وہابیاں دی مسیطے ٹر جاندا جی، کی کہہ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، حضور کی محبت تم میں نہیں ہے۔ حضور کی محبت کامل ہوتی تو اپنے بیٹے کو روکتے۔ وہ جی ابا جی نے جی ہن ادھرلے پاسے ٹر گئے نے، انہاں جاندے نے، ہن میرے تے والد نے، میں کی کہہ سکتا، میں تے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ادب و احترام، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنے باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، پوری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت نہ شروع کر۔ حضور کی محبت پہلے، رشتہ داریاں بعد میں۔ غزوہ احد کے اندر تشریف حضور علیہ السلام تشریف فرما، غزوہ احد ہو رہی، ہارنے کی سی کیفیت بن گئی، ہارنے کی سی کیفیت بن گئی غزوہ احد۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ یہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے غزوہ احد میں ساتھ گئی تھی، جو زخمی ہو رہے تھے ان کی مرہم پٹی کر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کے جو سیکیورٹی گارڈز تھے ان میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے سیکیورٹی گارڈز میں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ کی محبت کا عالم دیکھیے، ساتھ ساتھ مرہم پٹی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ دھیان رکھ رہی ہیں، حضور علیہ السلام کی طرف بار بار دیکھتی۔ تیر لگا بیٹے کے بازو میں، بیٹا زخمی ہو کر زمین پر گرا، زخمیوں کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے حضور کے حصار کی طرف پہنچی، تلوار اٹھا کر خود لڑنا شروع کر دیا۔ بیٹے کو نہیں دیکھا کس حالت میں ہے، تلوار اٹھائی اور خود میدان جنگ میں لڑنا شروع کر دیا۔ حضور نے بعد میں فرمایا کہ اس دن جتنی جواں مردی سے ام عمارہ جنگ میں لڑی تھی اتنا کوئی مرد بھی نہیں لڑ سکا تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی اس کے بعد بیٹے کو اٹھایا اور بیٹے کو اٹھا کر اس کی مرہم پٹی کی، اپنا دوپٹہ پھاڑ کر اس کے باندھا اور باندھ کر پھر کہا بیٹا اٹھ، حضور کی ناموس کی حفاظت کر اور حضور پر اپنی جان کو قربان کر دے۔ آج ہمیں اولاد زیادہ عزیز ہو گئی ہے جی، بیٹا گل نہیں سنتا، بیٹا گل نہیں مانتا۔ آج ہمیں اپنے والدین زیادہ عزیز ہو گئے ہیں، وہ جی باپ ہے جی، ہن میں انہوں نے کچھ کہہ تے نہیں سکتا جی، میں تے ڈک نہیں سکتا انہوں نے، نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، آپ جانتے ہیں یہ وہ عمر ہیں جن کی وجہ سے اسلام چہار دانگے عالم میں پھیلا تھا۔
وہ مکہ میں مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، دار ارقم میں، وہاں پر تبلیغ ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، یا رسول اللہ اسی سچے نہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں سچے۔ یا رسول اللہ پھر باہر نکلنا اسی، آج اسی باہر نکل کے تبلیغ کریں گے لوکاں۔ یہ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن آپ نے ایک خط لکھا دریائے نیل کو، جن کی ایک تحریر سے دریائے نیل نے جاری ہونا شروع کر دیا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، زلزلہ آیا زمین پر، یوں ٹھوکر مار کر زمین کو کہا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا، تو کیوں لرزتی ہے؟ یعنی جن کی ٹھوکر سے زمین کا زلزلہ رک جائے، وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے نا بہت ہی محبت ہے، بہت زیادہ پیار ہے مجھے آپ سے، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ حضور نے فرمایا عمر تم ابھی کامل مومن نہیں ہوئے۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ، میری اور آپ کی کیا اوقات، ہم کہاں سے اپنے ایمان کو تولیں؟ عمر کو کہا جا رہا ہے تم ابھی کامل مومن نہیں بنے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ گردن جھکاتے ہیں، اور گردن جھکا کر سوچتے ہیں، پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیار ہے۔ حضور نے فرمایا الآن اے عمر اب تم کامل مومن بنے ہو۔ ہم حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور حضور کی محبت کے لیے ذرا سی کوئی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہم حضور سے محبت کے دعوے کرتے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت میں سچے ثابت نہیں ہوتے۔ ہمیں دنیا داریاں مار جاتی ہیں، ہمیں رشتہ داریاں مار جاتی ہیں۔ عشق و محبت کا معیار حضور کی ذات کو بنا لے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے انہوں نے تو دیکھیں، عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول، البدایہ والنہایہ میں تفصیل کے ساتھ ان کا واقعہ موجود۔ مزنیہ قبیلہ تھا جو مدینہ کے قریب آباد تھا۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی رسول، چھوٹے سے بچے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں پہنچی نا اس قبیلے تک، تو یہ ان باتوں پر ہی فدا ہو گئے، ان باتوں پر ہی فدا ہو گئے، اور بار بار گھر میں ضد کرنے لگے، اماں جی میں مدینے جانا، بار بار ضد کرتے۔ والد ان کے فوت ہو چکے تھے، چچا کی کفالت میں تھے، چچا غیر مسلم تھا، اس نے ان کی والدہ کو دھمکی لگائی تھی کہ اگر یہ مسلمان ہو گئی یا تم مسلمان ہو گئی میں تو انہوں گھروں کاٹ دینا۔ والدہ ڈری بیٹھی کہ ہمارا اب کوئی اور آسرا ہے ہی نہیں، ہماری کفالت کرنے والا کوئی نہیں، ہمیں کوئی کھلانے پلانے والا کوئی نہیں۔ یہ پھر بھی ضد کرتے میں مدینے جانا۔ چچا کے سامنے اکڑ کر کھڑے ہو گئے، تسی میں نو کٹنا تے کٹ لو لیکن میں مدینے جانا ہوں۔ چچا نے کہا پھر ٹھیک ہے، میں نے جو کچھ دیا ہے وہ واپس کر دو۔ سب کچھ لا کر چچا کے قدموں میں رکھ دیا، میں نو ہون جان دیو۔ چچا نے کہا یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں نا یہ بھی میرے دیے ہوئے، کپڑے بھی اتار دیے، میں مدینے جانا۔ والدہ کے پاس آیا کر عرض کرنے لگے جی میرے ساتھ چچا نے اس طرح کیا۔ والدہ نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اس کو لباس سی کر اپنے بیٹے کو دے دیا، جا بیٹے تو مدینے چلا ہے۔ اب وہ لیڈیز لباس میں مدینہ شریف پہنچتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکراتے ہیں اور سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اور پھر یہی عبداللہ مزنی، حضور علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو اس کے قریب اونچی آواز سے ذکر نہ کرو، قرآن پاک نہ پڑھو۔ یہ ایک دن ایک نمازی کے پاس بیٹھے اونچی دیوانہ وار ذکر کر رہے تھے، یہی عبداللہ مزنی اونچی ذکر کر رہے تھے، تو ذکر کرتے کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لے آئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، دیکھا یہ اونچی آواز سے نمازی کے پاس ذکر کر، ڈانٹ دیا کہ تمہیں نہیں پتا نمازی کے پاس اونچی آواز سے ذکر نہیں کرتے۔ عبداللہ اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا، ایک جلیل القدر رعبدار شخصیت نے ڈانٹا تھا۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ نے ایک کارنر میں جا کے